بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو کانٹینٹ ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اس لحاظ سے کہ بددین عاملوں سے۔ عامل کون ہوتا ہے؟ یہ جو وظائف کرنے والے، جادو ٹونے اور یہ جو کرنے والے، جن کو جو شریعت کے اوپر نہیں چلتے۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا، کوئی اس کو نیگیٹو نہ لے، سب کو نہیں کہہ رہا، ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو خود شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتے، جن کو خود نماز کا نہیں پتہ، جن کو خود دین کے بارے میں نہیں پتہ، شریعت کے بارے میں نہیں پتہ۔ ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے، شریعت نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے۔ اگر آپ نے کسی کو وظائف بھی بتانے، دم وغیرہ بھی کرنا ہے، تو اس کا بھی ایک اصول ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے طریقوں سے ہر چیز کو کرنا شروع کر دیں۔ تو آج کل کے جو بے دین لوگ ہیں نا، جن کو دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، جو صحیح میں انسان جو یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ خود بھی شریعت کے مطابق عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کو ان کے لباس سے، ان کے حلیے سے، ہر چیز سے پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی میں یہ خود بھی سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہے۔ ایک چیز یہ ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ میرا ہمیشہ سے ایک چیز پہ آپ لوگوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کو کہتا رہتا ہوں، فورس بھی کرتا ہوں بعض دفعہ، کہ آپ لوگ جو ہے نا ان وظائف سے زیادہ، حالانکہ میں خود بھی وظائف بتاتا ہوں، آپ لوگ کہیں گے کہ آپ تو خود وظیفے بتاتے ہیں اور آپ ہمیں دوسری سائڈ پہ۔ وظیفہ تب آپ کا یہ کام کرے گا جب آپ اپنے آپ کو، آپ کے دل کو پاک کریں گے، اور آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں گے، اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے۔ جب تک یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی نا، جب تک آپ کا دل جو ہے وہ صاف نہیں ہے، جب تک آپ کے وظائف جو ہے نا وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، جب تک آپ نفس کے پیچھے چلتے رہیں گے، گناہوں کے اندر مبتلا رہیں گے، بد نظری کرتے رہیں گے، اور آپ وظیفے پڑھتے رہیں گے، وہ وظیفہ آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ تو وظیفہ فائدہ تبھی دے گا جب آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، بد نظری سے اپنی نظر کی حفاظت کریں گے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان جو ہے نا وظیفے تو پڑھ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں بد نظری بھی کر رہا ہے، نظر کی حفاظت نہیں کر رہا، تو وہ چیز کیسے فائدہ ہوگی؟ پھر کیا ہوتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کر رہے ہیں، اتنے دن ہو گئے، ہمیں تو فائدہ نہیں ہو رہا، یہاں سے چھوڑ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، تیسری طرف چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اب پھر کیا ہوتا ہے کہ آج کل یہ آن لائن چیزیں بہت زیادہ شروع ہو گئی ہیں، تو لوگ آن لائن پوچھ لیتے ہیں، اس میں اجازت بھی نہیں ہوتی ہے، ویڈیوز میں دیکھ دیکھ کے وہ کرتے رہتے ہیں، پھر اس سے بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا، الٹا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، معاملات اور زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے پہلے، یہ جتنی چیزیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، اس سے پہلے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا۔ جب تک وہ چیز نہیں ہوگی، جب تک آپ کو کوئی بھی چیز فائدہ نہیں کرے گی۔ میرے نبی نے صحابہ کو وظائف نہیں بتائے، بعد میں بتائے، سب سے پہلے ان کی تربیت کی ہے، ان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ اسٹرانگ بنا ہے، ان کا بلیو اللہ کے اوپر اسٹرانگ بنا ہے، توکل اسٹرانگ بنا ہے، ٹرسٹ اللہ کے ساتھ کا اسٹرانگ بنا ہے۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، باقی چیزیں بھی فائدہ نہیں کریں گی۔ اب ایک انسان کو اللہ کے اوپر توکل ہی نہیں ہے، وہ وظیفہ پڑھی جا رہا ہے، وہ کیا فائدہ دے گا؟ اور آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جتنے بے دین عامل بیٹھے ہوئے نا، آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی نہ داڑھی پوری ہے، کلین شیو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو دین کے بارے میں نہیں پتہ، نہ ان کا حلیہ ویسا، نہ ان کا لباس ویسا، نہ ان کا کوئی اور دوسری چیزیں ویسی، تو وہ چیزیں آپ لوگوں کو کیا سکھائیں گے؟ وہ کبھی بھی آپ کو نماز کے بارے میں نہیں کہیں گے، وہ کبھی بھی آپ کو قرآن کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ نماز سب سے پہلے، قرآن سب سے پہلے، یہ فرض چیزیں، اور جو فرض نہیں ہے اس کو ہم نے سب سے پہلے رکھا ہوا ہے۔ تو بھائی سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے دین کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنا ایمان خراب مت کریں، ان چکروں میں پڑھ کے آپ اپنا ایمان خراب کریں۔ مجھ سے کوئی بھی وظیفہ لیتا ہے نا، بے شک آپ پوچھ لیجئے گا، کسی سے بھی میسج کر کے کسی سے بھی پوچھ لیجئے گا، یا جو اگر مجھ سے واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں یا فون کال کرتا ہے کوئی بار بھی، تو اگر وہ یہ ویڈیو میری دیکھے تو وہ خود میسج کر کے مجھے کمنٹس میں بتایا کہ ہاں جی، جب ہم ان کو فون کرتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں نماز 5 وقت کی، اس کے بعد قرآن، اس کے بعد ذکر، ذکر کیا؟ لا الہ الا اللہ، استغفار اور درود شریف۔ درود شریف نبی سے تعلق جوڑتا ہے، استغفار اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو ختم کرتا ہے، ذکر انسان کا دل کو پاک کرتا ہے۔ بس یہ 3 چیزیں، باقی وظائف، تسبیحات اور لمبے لمبے چوڑے وظائف وہ تو بعد کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیں، آپ کی ساری چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ جتنے بھی آپ کے دماغ میں ہے نا ڈپریشن، انزائٹی کے چیز، اثرات ہیں، جادو ہے، یہ ہے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی چیز کے اوپر محنت ہوتی ہے، اور یہ سب چیزیں انسان کیوں سوچتا ہے زیادہ؟ جب انسان کا بلیو اللہ کے اوپر کم ہونا شروع ہو جائے۔ جب تک اللہ کوئی چیز نہیں چاہے گا، جب تک کچھ نہیں ہوگا، جب اللہ چاہے گا تبھی ہوگا۔ یہ سب سے مین چیز ہے، اور یہ سب سے بڑا ٹرسٹ جو ہے نا، یقین، یہ ہونا چاہیے انسان کا۔ لیکن ہم کیا کریں، ہر دوسری گلی میں نا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے تعویذ دینے والا،
اور وہ کیا کرتے ہیں؟ کالے جادو کے ذریعے سے جو ہے نا وہ عمل کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے اوپر کرتے رہتے ہیں، اور جو ایک دفعہ وہاں چلا گیا نا وہ ساری زندگی وہاں کے چکر کاٹتا رہے گا. ایسا اس کو اپنے اس میں کر لیتے ہیں کہ وہ وہاں سے ہٹ ہی نہیں سکتا. پھر پیسے کا ضیاع الگ، ایمان الگ خراب، دین کے بارے میں اس کو کچھ نہیں پتا. جو صحیح میں عامل ہوگا نا، جو صحیح میں عامل ہوگا، وہ سب سے پہلے آپ کو نماز کی طرف لگائے گا، سب سے پہلے آپ کو قرآن کی طرف لگائے گا، سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا وہ اللہ کے والوں کے پاس بیٹھنا سکھائے گا. باقی چیزیں بعد کی چیزیں ہوتی ہیں. اصلاح سب سے پہلے، سب سے ضروری چیز اصلاح ہے. انسان کی سب سے ضروری چیز اصلاح کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے، اس کو گناہوں سے بچوانا کہ وہ گناہوں سے بچے. وہ کیسے بچے گا؟ اس کی اصلاح کرنا. اور میرا سب سے زیادہ فوکس وہ اسی چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ لوگ جو گناہوں سے جب تک اپنی نظر کی حفاظت نہیں کریں گے نا، سب گناہوں کی جڑ، سب جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے اس کی سب کی جڑ جو ہے نا وہ یہ آنکھیں، بد نظری ہے. یہیں سے ہر چیز کی جڑ ہے گناہ کی. یہیں سے انسان بد نظری کرتا ہے، وہی چیز دماغ میں آتی ہے، وہی چیز پھر دل میں آتی ہے، پھر انسان گناہ کرتا ہے. آنکھ سے دماغ میں، دماغ سے دل میں، دل سے پھر گناہ میں. اور وہی چیز شیطان جو ہے نا اس کو نہیں چھوڑتا. سارا دن وہی چیز دماغ میں گھومتی رہے گی، وہی چیز دل میں آتی رہے گی اور انسان گناہ کرتا رہے گا. تو اپنے آپ کو دین کے اوپر چلائیں، اور دین پہ چلانے کے لیے صحیح اللہ والوں کے پاس بیٹھنا شروع کریں. بے دین عاملوں سے اپنے آپ کو بچائیں جن کو خود دین کا نہیں پتہ. بے پردگی وہاں پہ الگ ہو رہی ہوتی ہے، نہ محرم کا وہاں پہ پتہ، نہ غیر محرم کا پتہ ہے. عورتیں وہیں بیٹھی ہیں، مرد وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں بد نظریاں ہو رہی ہیں، لڑکیاں وہیں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ کون سا دین ہے مجھے بتاؤ؟ جہاں پہ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں وہی. ابھی میں نے ایک بات سنی نا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، غالباً انہوں نے شرح مشکات میں یہ چیز ذکر فرمائی ہے. کسی تفسیر کے حدیث کے ضمن میں یہ چیز انہوں نے بیان فرمائی ہے. اصل مسئلہ بتا رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ گناہوں کی جہاں پہ محفل ہوتی ہے نا، گناہوں کی جہاں محفل ہوتی ہے، مطلب کہ جس محفل میں گناہ ہو رہا ہو، چاہے وہ بد نظری کا ہے، چاہے وہ جھوٹ کا ہے، چاہے وہ غیبت کا ہے، چاہے چغلی کا، کہیں فوراً سے وہاں سے اٹھ جاؤ. انہوں نے ایک ایگزامپل دی. انہوں نے کہا کہ تم کسی شادی میں گئے ہو، وہاں پہ اگر تمہارے سامنے کوئی تصویر کھینچنے والا آ گیا یا مووی بنانے والا کوئی تمہارے سامنے آ گیا، اور تمہارے منہ میں اگر کوئی بوٹی بھی ہے گوشت کی یا کسی کی، تو وہ بوٹی کھانا بھی تمہارے لیے حرام ہو جائے گا. تمہیں وہیں اس کو چھوڑو، وہاں سے بھاگو بس. تو ہمارے بزرگ تو بھائی اتنی زیادہ اس چیزوں کے بارے میں اسٹرانگلی وہ لوگ ان چیزوں کو بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. اور اسی وجہ سے ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے ہی نہیں بچاتے. لوگ اس چیز کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں. لوگ اس چیز کو بہت زیادہ ہلکے میں لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اتنی کوئی معنی نہیں رکھتی. حالانکہ یہی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اپنی اصلاح کروائیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب آپ کسی ایک اللہ والے کے پاس بیٹھنا شروع کرتے ہیں، پھر آپ کی ہر چیز ٹریک پہ آ جائے گی، اور ہر پریشانی، ہر مشکل اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ والوں کے پاس بیٹھنا سے وہ اللہ اللہ کرنا نہیں سکھاتے، وہ آپ کی تربیت کرتے ہیں. ڈپریشن ہو، انزائٹی ہو، کیسے نکلنا ہے، پریشانی آئی ہے تو کیا کرنا ہے، کوئی مشکل آ گئی تو اس میں کیا کرنا ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، نبی کی سنتوں پہ عمل کیسے کرنا ہے، گھر کے معاملات کیسے رکھنے ہیں، میاں بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دونوں کو حقوق کو کیسے پورا کرنا ہے. یہ سب چیزیں وہ لوگ سکھاتے ہیں. وہ صرف یہ نہیں کہ بس تصویر پکڑ لو، اللہ 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 کرنا سکھاتے، نہیں، وہ ہر چیز کی آپ کی رہنمائی فرماتے. تو اس لیے اللہ والوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں. ہمیشہ کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، یہی سب سے، جس چیز سے مجھے چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے نا، وہی چیز میں آگے لوگوں کو بتا رہا ہوں. جب مجھے فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. جب میری اللہ پریشانی ختم کر سکتا ہے تو آپ کی بھی کر سکتا ہے. اور اس کا سلوشن میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اس کا سلوشن یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے. تو آج ہی اس بارے میں سوچیں اور جانا شروع کر دیں. ان شاء اللہ تعالیٰ خود آپ اپنی زندگیوں میں چینجز محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کی زندگیوں کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا اور ایک صحیح ٹریک پہ اللہ تعالیٰ لے کے آ گیا.